اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے نبی سے، جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے نبی ان لوگوں کو بشارت دے دیجیے، ان لوگوں کو بشارت دے دیجیے جو اللہ کی بات کو دھیان سے غور سے سنتے ہیں، اللہ کی بات کو دھیان اور غور سے سنتے ہیں اور پھر اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے نبی سے کہہ دیجیے یہ عقل والے لوگ ہیں اور یہ ہدایت کے راستے ہیں، جو اللہ کی بات کو دھیان سے نہیں سنتے اور جو پھر عمل کی نیت سے نہیں سنتے، فرمائیں ان کی عقل بھی صحیح نہیں ہے اور یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ تو میرے پیاروں، دھیان سے اللہ کی بات سننا انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ آپ کے دھیان کی وجہ سے اللہ مجھ سے وہ بات کرائے گا جو اس موقع کی ضرورت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی فضائیں چلائیں۔ تو میرے پیاروں، آدھا گھنٹے کی بات ہے، پونے گھنٹے کی بات ہے، موبائل بند کر دو، اس کی طرف مت دیکھو، کسی چیز کی طرف مت دیکھو، بات کو غور سے سنو۔ جتنا دھیان سے بات کریں گے اتنا دل میں اترے گی، جتنا دل میں بات اترے گی اتنا جسم عمل پہ تیار ہوگا۔ اور کوئی آدمی موبائل سے تصویر ویڈیو اس کو پیار سے سمجھا دو تو بھائی محفل کو خراب نہ کرو۔ دیکھو میرے پیارے دوستوں، ہم دین پہ کیوں نہیں چلتے؟ ہم پورے دین پہ کیوں نہیں چلتے؟ ہم دین کے لیے قربانیاں کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دین سے بننے کا یقین نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دین پہ لگیں گے تو ہماری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس بات سے میں اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ میرے جتنے ساتھی ہیں میرے ساتھ کے، جتنے اس دعوت کے کام میں لگے، ایک کی بھی میں نے دنیا بگڑتی نہیں دی۔ یہ دھوکہ شیطان نے دیا ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں، صحابہ نے کتنے دین کی محنت کی، دین کی محنت انہوں نے بہت اعلیٰ کی ہے، لیکن ہماری طرح لمبی محنت نہیں کی ہے۔ 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی دنیا میں نہیں لگا الا ماشاءاللہ۔ جتنا آج ہم مسجد جاتے ہیں اتنا صحابہ مسجد سے باہر رہتے تھے۔ وہ تو مسجد سے باہر صرف جاتے تھے کہ اللہ کا حکم پورا کریں کہ اسباب میں لگنا ضروری ہے، کہ میں شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ شادی کے بعد بچے ہوں گے، ورنہ اللہ محتاج کی شادی کا، اللہ تو بغیر میاں بیوی کے بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا۔ وہ تو اللہ کا حکم پورے کرنے کے لیے دنیا میں لگتے تھے کہ میں دکان میں اس لیے لگتا ہوں، میں پیٹ کے لیے نہیں لگ رہا، میں تو دکان میں اللہ کا حکم زندہ کرنے کے لیے لگ رہا ہوں تاکہ دکان میں اللہ کا دین زندہ کروں اور دکان کے ذریعے سے دین کو پوری دنیا میں پھیلاؤں۔ وہ تجارت اس لیے کرتے۔ آج ہم یہ جو یونیورسٹی کالج کے لوگ ہیں، جس میں میں بھی مبتلا رہا، بہت دیکھو میرے پیاروں، قرآن کی ایک آیت ہے، اس کو روز پڑھا کرو اور اللہ سے اس کے یقین کو معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو رزق کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ آسمانوں میں۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اس کو نیچے تلاش کر رہے ہیں۔ جیسے ایک نادان آدمی، اس نے چودھری کا چاند تالاب میں دیکھ لیا، میں بھی شامل ہوں، میں نے بھی 20-25 سال پہلے یہی نادانی کی، مجھے کسی نے بتائی نہیں تھی آئے، میں نے تو پورا چاند پانی میں دیکھا، چودھری کا پورا چاند، جیسے انسان کا عکس شیشے میں پورا آتا ہے، پورا شیشے میں، اور بعض شیشے ایسے ہیں اس میں انسان بہتر نظر آتا ہے اور خوبصورت نظر آتا ہے، اتنے اعلیٰ شیشے۔ تو چاند زبردست پانی میں نظر آیا، میں نے بھی اس میں ڈبکی ماری اور 20 سال ڈبکی مارتا رہا، ادھر ادھر پھرتا رہا، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، میرے کئی دوست اس میں پھرتے رہے، وہ ابھی تک پانی میں ہی ہے بیچارے۔ مجھے کسی جماعت کے آدمی نے کہا بے وقوف، تم کان سائے میں ڈبکی لگا کے پھر رہو، یہ صرف چاند کا سایہ ہے، چاند تو زمین سے بہت دور ہے اور وہ آسمانوں میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قرآن میں، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو مشرکین بھی سچی کتاب مانتے تھے، چھپ چھپ کے اللہ کا کلام سنتے تھے، کان لگا کے۔ حضرت عمر جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، چھپکے سے قرآن سنتے تھے، اللہ کا کلام سنتے تھے، انہیں پتا نہیں اللہ کا کلام۔ ابو جہل بھی کان لگا کے کلام سنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں جو روزی کا میں نے تم سے وعدہ کیا آسمانوں پہ ہے، دھوکہ نہ کھا لینا شیطان کے چکر میں، تو اس کو نیچے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں روزی کو نیچے تلاش کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابی آئے، یا رسول اللہ گھر کے حالات بڑے پریشان کن ہیں اور گھر میں فاقہ میں کیا کروں؟ آپ نے ان کو یہ تھوڑی کہا دبئی چلا جا، جیسے آج ہم دبئی جانے کے چکر میں یا چائنا جاپان چلا جا، پاسپورٹ لے لے امریکہ کا یورپ کا، نہیں، آپ نے کہا جا گھر میں جا، سلام کر جا کے، اور ایک دفعہ میرے اوپر درود شریف بھیج اور بسم اللہ پڑھ کے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا،
وہ صحابی چند دنوں بعد آئے، یا رسول اللہ میرے پاس اتنا آ گیا، میرے آس پاس کوئی باقی ہو گیا۔ ہمارا رزق کا تعلق آسمانوں سے۔ میرے پیاروں ایک بات غور سے سن لو، یہ تمام دنیا کے جانوروں کو، انسانوں کو، چرند پرند کو رزق ایمان والوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کا مفہوم آپ سے میں عرض کر رہا ہوں۔ جیسے سارے بارات میں آئے ہوئے لوگ دلہا دلہن کی وجہ سے روٹی کھاتے ہیں۔ اب کسی بارات میں آپ نے دیکھا دلہا دلہن کونے میں رو رہے ہیں بیٹھے کہ ہماری روٹی کا کیا ہوگا، ہمارے کھانے کا۔ یہ پاگل ہے دلہا دلہن۔ آج امت مسلمہ پاگل ہوئی تھی، ان کی عقل صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کہہ رہے۔ آپ نے کبھی اگر کوئی آدمی سردی میں ننگا پھر رہا ہو تو آپ اس کو پاگل کہو گے؟ ٹھیک کہو گے کہ سردی میں ننگا پھر رہے پاگل ہے، یہ بالکل پاگل ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ میرے پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اور نادان ہے اور احمق ہے جو اپنی خواہشات کا اتباع کرے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں بنائے۔ بتاؤ میرے پیاروں، ہم میں سے کتنے لوگ موت کی تیاری کر رہے ہیں؟ آج اپنے آپ سے پوچھ لو، صرف اپنے دل سے پوچھو کہ میں آج کتنی موت کی تیاری کر کے آیا۔ میں نے مسجد میں جب سے میں آیا ہوں 4 بجے کتنی دفعہ موت کو سوچا ہے، کتنی دفعہ قیامت کے 50,000 سال کے دن کو سوچا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے عقل ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جو تعلیم ہے اس کے ہم اگینسٹ، میں خود پڑھا لکھا ہوں اور میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں، مجھے اگینسٹ نہ سمجھنا، میں تعلیم نہیں، یہ تعلیم ایک ضرورت ہے، ایک فرض ہے، ایک ذریعہ ہے روزی کمانے کا۔ روزی کمانے کے بہت ذریعے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گائے کو کچھ روزی دیتا ہے، بھینس کو کچھ، شیر کو کچھ، بکری کو کچھ۔ کبھی بھی بکری جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتی، کبھی شیر گھاس نہیں کھاتا، اللہ سب کو روزی پہنچاتا۔ میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی دنیا میں تعلیم ہے یہ انسان کو انٹیلیجنٹ بناتی ہے، انسان کو ذہین بناتی ہے، اور یاد رکھنا قیامت تک ذہانت بڑھتی رہے گی۔ ٹیکنالوجی کتنی آگے چلی گئی، اتنی سسٹم ہے، اتنی سسٹم پوری دنیا سے تعلقہ کروا دیتی، اتنی سی گولی ہے جیسے پہاڑ کو پھاڑ دیتی، ایک دنیا کے کونے سے دوسرے دنیا کے کونے میں 13 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ لیٹسٹ جہاز بنا رہے ہیں تو یوں جائیں گے اوپر کی طرف، یوں نیچے آئیں گے جیسے راکٹ جاتا ہے، تاکہ فاصلہ آدھا ہو جائے، 6 گھنٹے میں آدمی دنیا کراس کر جائے۔ تو ٹیکنالوجی تو بہت آگے جا رہی ہے، ذہن انسان کا تیز سے تیز ہو رہا ہے، لیکن عقلیں خراب ہو رہی ہیں، عقلیں خراب ہو رہی ہیں میرے خیال۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اور مرنے کی تیاری یہ نہیں ہوتی آج جو ہم جن چکروں میں لگے ہیں۔ مرنے کی تیاری گئے فیصلہ آباد جیل میں، ایک دفعہ مجھے لے کے گئے، وہاں کے ایس ایس پی صاحب نے کہا صحیح صبح 6 بجے 11 آدمی کو سزائے موت ہے، صاحب ان کے سیل میں جا کے ان سے توبہ کراؤ، جا کے بات کرو۔ تو میں جب عشاء پڑھ کے ان کی جیل میں گیا، اندھیرا سے ایک ہی جیل تھی، اسی میں بیت الخلا، اسی میں کھانا، بہت بدبو سے بھری ہوئی چیزیں۔ تو جب میں ان کے پاس جانے لگا تو 11 جو سزائے موت بچے تھے انہوں نے اپنی 3 بچوں سے آخری ملاقات کی تھی، آخری دفعہ گلے لگے تھے، آخری ملاقات کی تھی۔ جب میں ان کے ساتھ بیٹھا 9 بجے، ان کو 6 بجے موت کی صبح، سب کو پھانسی تھی۔ جب میں ان کے ساتھ 1 گھنٹہ بات کی، میں قسم کھا رہا ہوں آپ سے کہ میں 1 مہینے تک صحیح سو نہیں سکا تھا، انہوں نے اپنی موت میرے اندر ٹرانسفر کر دی۔ جیسے ایک آدمی دور سے جمائی لے رہا ہو نا تو تقریر نہیں کرے گا کہ جمائی لو، وہ جمائی سب کو لگا دے گا، جو اس کو دیکھے گا اس کو جمائی لگ جائے گی۔ اگر کسی آدمی کو نزلہ ہو تو ساتھ میں جو بیٹھے ہیں ان کے منہ پہ 5 چھینکے مارے گا، ان کو بھی نزلہ لگا دے گا۔ میرے پیارے جو مرنے والا ہوتا ہے نا وہ سب کو موت لگا دیتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو موت کی تیاری کرتے ہیں؟ اب سچ بتاؤ کتنی دفعہ آج اس سال آپ نے قیامت کا 50,000 تک کا دن ڈسکس کیا؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دیکھو، یہ حدیث میری پوری زندگی پہ فٹ ہوتی ہے، اس کو غور سے سننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کا مفہوم کہ جو آدمی دنیا کو مقصد بنا کے زندگی گزارے گا، جو آدمی دنیا کو مقصد بنا کے زندگی گزارے گا، اللہ اس کی زندگی کو پریشانیوں سے بھر دے گا۔ آج ہم سب کی زندگی، میں ابھی امریکہ ہو کے آیا 4-5 مہینے پہلے، میں اپنے دوستوں سے ملا، اپنے جانوں سے ملا، سب پہلے سے زیادہ پریشان تھے، نئی پریشانیاں، نئی مصیبتیں، نئی بیماریاں۔ میں بھی پچھلے مہینے دبئی گیا، ابھی آسٹریلیا سے آ رہا ہوں،
3 دن ہوئے جن لوگوں سے ملا پہلے سے زیادہ پریشان کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی بات بتائی ہمیں کہ جو آدمی دنیا کو مقصد بنائے گا اسی کے پیچھے لگ جائے گا، دن رات اسی کو سوچے گا، نماز میں بھی اس کو سوچے گا، اللہ اس کی زندگی کو پریشانیوں سے بچیں گے۔ اور جو جتنا امیر ہوتا ہے اس کی پریشانی اتنی بڑی ہوتی ہے میرے پیارے، جو جتنا امیر ہوتا ہے اس کی بیماری اتنے بڑے ہسپتال میں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ اس کے حالات کو پھیلا دے گا۔ مجھے سویڈن سے فون آیا، میں نے کسی جگہ بات کی آسٹریلیا میں، انہوں نے ریکارڈ کر کے بھیج دی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے ایک مثال سے مجھے بات بتائی، صحیح بھائی میں ایسے ہی ہوں پریشان، آپ مجھے بتائیں پریشانی سے کیسے نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا بات تھی؟ کہا آپ نے ایک لطیفہ سنایا تھا۔ میں نے کہا کیا؟ کہا آپ نے ایک قصہ سنایا تھا۔ میں نے قصہ سنایا کہ ایک مرغا مرغی تھے اور اس کے 3 بچے تھے۔ تو مالک کیا رہتے تھے، مالک کیا بچتے تھے، مالک ان کو پلیٹ میں رکھ کے دانے دیتا تھا، وہ 15-20 منٹ کھا کے اپنے کام میں لگ جاتے، 15-20 منٹ کھا لیتے، دانا کھا لیتے۔ انہوں نے مالک کی نافرمانی کی، مالک سے پنگا لیا تو مالک نے غصے میں آ کے دانے پھینکے اور وہ ساری جگہ پھیل گئے، پوری جگہ پھیل گئے۔ اور وہ ایک ماں سے اٹھا، ایک ماں سے بچہ وہاں، ایک بچہ وہاں، ماں وہاں، باپ وہاں، اور وہ جو 20 منٹ میں کھانا کھا رہے تھے اور وہ 8-10 گھنٹے لگ گئے۔ میں کہا آج مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ مسلمانوں نے مالک سے پنگا لیا۔ کیا پنگا لیا؟ مسجدیں خالی کر دی، دکانیں بازار بھر دی، ساری رات انٹرنیٹ مسلح پہ نہیں، ساری رات واٹس ایپ مسلح پہ ٹائم نہیں، مسجد میں بھی موبائل بج رہے ہیں، مسجدوں میں گانے چل رہے ہیں۔ میں مقدس مسجدوں میں گیا، لوگ وائی فائی لگا وہاں فلمیں دیکھ رہے تھے، میں نے بچوں کو منع کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ جو اللہ، میرے والد صاحب اکیلے کماتے تھے اور میں گوشت تھا، مجھے سب میرے گھر کے بہت سارے لوگ 50 کے قریب اکیلے والد صاحب کماتے تھے، اللہ ان کے ذریعے سے سب کو روزی دیتا تھا، ایک والد کے ذریعے۔ آج میں امریکہ میں 6 لڑکے ڈاکٹر، 6 لڑکیاں ڈاکٹر، بہن بھائی، ماں باپ دونوں ڈاکٹر، 14 آدمی گھر میں کام کر رہے ہیں، پورا گھر سود پہ قرض پہ، گھر کے حالات ٹھیک نہیں۔ میرے پیاروں، حالات زیادہ کام کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ٹینکی میں زیادہ ٹوٹیاں لگانے سے پانی نہیں پڑتا۔ کوئی آدمی کے ٹوٹیاں بڑھا دو پانی پڑ جائے، وہ پاگل ہے، وہ تو جتنا پانی ٹینکی میں اتنا ہی آئے گا، زیادہ ٹوٹیاں لگاؤ گے پانی جلدی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جو مرغا مرغی نے چوزوں نے پنگا لیا مالک سے، آج مسلمانوں نے بھی اللہ سے پنگا لے لیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ روزی کو پھینک دیا۔ اب بیچاری ماں یہاں مرغی کی طرح کڑکڑ کر رہی ہے، ابا جان دبئی میں کڑکڑ کر رہے ہیں، اور ایک بچہ جاپان میں کڑکڑ، ایک چائنا، پورا کڑکڑ سب ہے۔ ایک پلیٹ میں کھانا ملتا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، سب سے پہلا مسئلہ ہمارا حضور سے فرمایا تمام فساد کی اور برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، دنیا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو دنیا اللہ نے مجھے دی ہے میں نے سوچی بھی نہیں تھی کبھی، اور مجھے چھوڑے جو صحابہ کو اللہ نے دنیا دی تھی، مدینے میں 35 سال صرف گزرے تھے، مدینے پورے میں کوئی زکات لینے والا مسلمان نہیں تھا، اتنی اللہ نے صحابہ کو دنیا دی۔ آج قیامت تک عبد الرحمان بن عوف جیسا امیر کوئی آدمی نہیں آئے گا، اتنا سخی کوئی آدمی نہیں آئے گا۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، حضور سے فرمایا جو آدمی دنیا کو مقصد بنائے گا، اللہ اس کی زندگی کو پریشانیوں سے بھر دے گا، اس کے حالات کو پھیلا دے گا اور اس کی آنکھوں کے سامنے فخر کر دے گا، اور دنیا کے لیے اس کو ذلیل کرے گا۔ اور جو آدمی آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ اس کے حالات کو جمع کر دیں گے، اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے غنا کر دیں گے، اور دنیا جو اس کی توزیع کی ہے ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالیں گے۔ سب سے پہلا مقصد میرے پیاروں، یہ جو دعوت تبلیغ کے کام کا مقصد ہے کیا ہے کہ ہم خود بھی، ہم ساری انسانیت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ جو دنیا کو مقصد بنائے گا میرے پیارے، اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیں گے۔ کتنی زبردست اللہ کے نبی نے ہمیں خوشخبری دی کہ جو آدمی آخرت کو اپنا غم اور فکر بنا لے گا، اللہ اس کو دنیا کے ہر غم اور فکر سے پاک کر دے گا۔ کتنی زبردست خوشخبری کہ جو آدمی آخرت کو اپنا غم اور اب آخرت کو اپنے فکر بنائے گا، اللہ اس کو دنیا کے ہر غم اور فکر سے پاک کر دے گا۔ تو تبلیغ کی محنت کا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں ضرور لگیں لیکن ضرورت کے درجے میں، مقصد کے درجے میں نہ لگیں۔
یہ جتنی ہم چیزیں ہیں جو کر رہے ہیں یہ ضروریات زندگی ہیں، مقصد زندگی نہیں ہے۔ میرے پیارے دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ آج مجھے کل بیٹھا ہوا کچھ نوجوان ہے، صحیح بھائی فلاں ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے پیارو اللہ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہم ہر 2 منٹ بعد کسی کو کہہ دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی سے نہیں گر سکتا۔ پوری دنیا کا بادشاہ نمرود ایک بچے کو پیدا کرنے سے نہیں روک سکا، اللہ نے اس کی چارپائی کے نیچے بچہ پیدا کر کے دکھایا۔ پوری طاقت کے ساتھ پولیس فوج کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کہ میں جلاؤں گا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا سکتا، ایک بال نہیں جلا سکتا۔ آج جتنا مسلمانوں کے ساتھ جس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایک زمانہ آئے گا ساری دنیا کے لوگ پلاننگ مشورے کریں گے، جیسے ہمارے یہاں مسئلے ہوتے ہیں، ان مسلمانوں کو کیسے ماریں، کیسے ان کی پٹائی کریں، کیسے ان کو کھا جائیں۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ کیا تعداد نہیں کم ہوگی، تعداد تو بڑھ جائے گی، تعداد بڑھ جائے گی، لیکن ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر کی جھاگ میں، سمندر میں جھاگ کی ہوتی ہے، سمندر میں جھاگ کی۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہوگی؟ ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ کیا وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دنیا سے محبت اور آخرت سے نفرت۔ آج میرے پیارے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ صحابہ تو موت کو پسند کرتے تھے میرے پیارے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں تو بیوی رو رہی ہے، کہا تم کیوں رو رہی ہے؟ یہ ہنس رہے ہیں۔ کہا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا میں تو اپنے دوستوں سے ملوں گا، اللہ سے ملوں گا۔ وہ تو موت کو پسند کرتے تھے، اور آج میرے پیاروں ہم موت کو ناپسند کرتے۔ کیوں؟ کہ ہم نے مرنے کے بعد کی تیاری نہیں کی ہوئی۔ اگر آج مسلمان مرنے کی تیاری کر دے میرے پیاروں، یہ کبھی موت سے نہیں ڈرے گا، یہ کبھی موت سے نہیں ڈرے گا۔ ہمارا پہلا مسئلہ دنیا کی محبت ہے، تبلیغ میں اس کو نکالا جا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا میری امت کے ساتھ ہوگا، جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا میری امت کے ساتھ ہوگا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے کسی نوجوان نے اپنی ماں کے ساتھ برا کام کیا ہوگا میرا امت بھی کرے گا۔ آج جو مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے ایک ظالم آدمی بھیجا، ظالم حکمران بھیجا، بنی اسرائیل کی پٹائی کی، خوب پٹائی کی، عورتوں کے ساتھ برا کام کیا، مردوں کے ساتھ برا کام کیا، بچوں کو ذبح کیا، سب کچھ کیا۔ انہوں نے دعا مانگی یا اللہ اس ظالم کو ہٹا دے، اللہ نے دعا قبول کر کے اگلا حکمران اور ظالم بنایا، پھر وہ دعا میں لگے، پھر ظالم بنایا، یہاں تک کہ سب سے بڑا ظالم فرعون ان کو مسلط کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب کام ہو گیا، اب میں بھیجتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہیں ضرور دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجوں گا۔ کیوں؟ کہ تمہیں مرنے کے بعد بڑے عذاب سے بچا لوں۔ کیوں کرتا ہوں میں یہ؟ کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ یہ سارے آج مسلمانوں کے حالات کیوں ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں ہم رجوع اللہ کی طرف کر لیں۔ بنی اسرائیل سے حالات آئے جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ یہ قرآن کی آیتوں میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ 2 کام کرو، یہی تبلیغ میں کر رہے ہیں ہم۔ 2 کام کر لے، ان کا قبلہ ٹھیک کرو، ان کا قبلہ ٹھیک کرو۔ آج میرے پیاروں ہمارا قبلہ بالکل غلط ہے، ہمارا قبلہ کعبے سے ہٹا ہوا ہے، ہمارا دل کا رخ اللہ سے ہٹا ہوا ہے۔ آج سارے مسلمانوں کا یقین اللہ سے ہٹا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی جگہ تھی، آج ہم نے اس کو نکال کے پتہ نہیں کیا بھر دیا ہے۔ تبلیغ کی سب سے پہلی محنت جو انبیاء کی محنت ہوتی تھی وہ لوگوں کا رخ بدلنا، ان کے دل کا رخ بدلنا، ان کے دل کو مخلوق سے ہٹا کے خالق کی طرف کرنا۔ لا الہ الا اللہ اسی کی محنت ہے کہ جتنے الہ ہمارے دل میں ہیں ان سب کو نکال دیں۔ قرآن نے سارے الہ بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب سے پہلے ان کے اندر سے بتوں کا الہ نکالا، سارے بت توڑوائے،
360 बुत थे काबे में, सबको तोड़वाया। आज हमारे अंदर भी बुत है मेरे प्यारों, इन बुतों को तोड़ना है। आज मुसलमान के अंदर भी दुकान का बुत है, आज मुसलमान के अंदर भी फैक्ट्री का बुत है। जैसे मैं आपसे शुरू में अर्ज किया, ये फैक्ट्री, ये दुकान इनकार नहीं है, लेकिन ये सिर्फ साया है रिस्क का। रिस्क आसमानों में होता है। एक अरब हमारे आया, उसने एक मिसाल दे के बात की। उसने कहा एक पेंडू होता ना देहाती, वो किसी शहरी के यहाँ गया, तो जब शहरी के यहाँ गया तो शहरी के घर में शहरी ने अंदर दाखिल किया, उसको बुलाया। उसके घर में 2 हिस्से थे, एक पीछे पर्दे के, एक पर्दे के सामने। तो पर्दा लगा होता, पीछे उसके 2 बच्चे थे। तो उसने देहाती को सलाम दुआ बिठाया। उसने कहा भाई क्या खैरियत, ठीक ठाक, कैसा है, तुम सफर करके आ रहे हो, भूख लगी है? देहाती ने उसने कहा मुझे भूख लगी है। क्या मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, लेकिन पहले फ्रूट खाते हैं। तो शहरी ने पर्दे में से आवाज दी, फ्रूट भिजवा दो। तो पर्दे के नीचे से हाथ आए चल, और फ्रूट आगे उसने शहरी ने फ्रूट रखे, देहाती को खिलाए। जब देहाती ने फ्रूट खा लिए तो उसने शहरी ने पूछा खाना खिलाऊं? खाना खिला दो। फिर उसने आवाज लगाई पर्दे के पीछे, भी खाना भेज दो। खाना भी हाथ आए और खाना भी आ गया। फिर उसने कहा और कुछ कावा पियोगे? पिला दो। फिर उसने आवाज दी कावा भिजवाओ, हाथ आए और कावा भी आ गया। देहाती ने कावा भी पी लिया। फिर उसने कहा भी और तुम्हारी खिदमत करूं? कहा एक काम और कर दो। क्या? ये पर्दा भी मुझे दिला दो। तो कहा ले जाओ ये पर्दा। उसने पर्दा एक घर से निकाल कर दे दिया। और वो पेंडू देहाती बेचारा वो घर में गया और पर्दा लगा के 500 पेंडू बोला आओ मैं तुम्हें अपनी करामत दिखाऊं। उसने पर्दा लगा दिया। अब पर्दा लगा के कहा हाँ भाई लाओ फ्रूट लाओ, कोई फ्रूट नहीं आया। उसने कहा खाना लाओ, कोई खाना भी नहीं आया। उसने कहा अल्लाह के बाद से दलील न कराओ, कावा ही पिला दो, कोई कावा नहीं आया। मेरे प्यारों पर्दे के पीछे एक निजाम चल रहा था। हम समझ रहे रोजी दुकान में है, दुकान में भी रोजी तो आसमान में। वो तो अल्लाह ताला दुकान को इम्तिहान बना के दे रहे हैं कि दुकान तुम्हारी इम्तिहान है कि तुम दुकान को रब बनाते हो, अल्लाह को रब बना करो। आपको एक अजीब बात बताऊं, देखो जब हम ये बात करते ना बाजू को हजम नहीं होती, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। देखो मुशरिकीन जो है ना मक्का, उस सब की दाढ़ियां थी इतनी पता है आपको? ये दाढ़ी इस्लाम में तो है, लेकिन दाढ़ी फितरत मर्द है। एक दफा मैं ऑस्ट्रेलिया में कहीं मैच खेल रहा था, एक अंपायर मेरे साथ खड़ा हो, तो उस अंपायर ने मेरी दाढ़ी देख रहा, मुझे अंदाजा था ये कुछ 4 है ना। तो उसने मुझे कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तुम्हारी दाढ़ी हाथ लगा दो। मैं कहा लगा दो, तब तुम मारोगे तो नहीं, बुरा तो नहीं मारोगे? मैं कहा जालिम किसी जगह गलत आउट दिया कभी बुरा माने? कहता ठीक है दाढ़ी हाथ। कहता तुम्हारी दाढ़ी बड़ी जबरदस्त है। मैं कहा अच्छा, कहता तुमने क्यों रखी? मैं कहा यार वो तुम्हारी इच्छा इला चलावा ना, वो हमारे भी है, हमारे नबी भी है, वो भी हमारे नबी है, उनकी चेहरा इतना अच्छा मिलेगा, उनकी नस्ल में दाढ़ी रखो। कहा यार वो तो ठीक है, लेकिन उस वक्त पुराना जमाना ब्लेड व्लेड होते नहीं थे, मुझे दाढ़ी छोड़ देते, अब तो लेटेस्ट ब्लेड आए। मैं कहा अच्छा, मैं कहा तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नजर आ रही है बड़ी, लगता है तुमने महीने से शेव नहीं की। कहता तुम्हें बताऊं मुझे जो दुनिया में सबसे बुरा काम लगता है वो रोजाना दाढ़ी शेव करना। मैं कहा अल्लाह की कसम तुमसे खा रहा हूँ, दुनिया में कोई मर्द शेव करना पसंद नहीं करता, उसको तकलीफ। हमें तो क्रिकेट में $100 रोजाना फाइन होता था शेव ना करने, तब हम जबरदस्ती खुरुज के बात तो 2 दफा शेव करते। जो भी चीज फितरत के खिलाफ, देखो पानी मुंह से पीना फितरत है, पानी नाक में डाले जाएगा, लेकिन तकलीफ होगी, मजा आएगा नाक में पानी डाल। ये जो दाढ़ी खींचना है ना, ये फितरत है, हर आदमी को तकलीफ होती है। तो जब मैंने उसे कहा कहता ये बात तो तुम्हारी सही। तो मेरे प्यारे दोस्तों लोग, मुशरिकीन सब अबू जहल की इतनी बड़ी दाढ़ी थी, सब पगड़ी पहनते थे, टोपियां पहनते थे। ये तो अब टोपियां पहनाने का जमाना है, पहले नहीं था टोपियां पहनाने का जमाना, हर आदमी टोपी पहना रहा है, पहले सब टोपी पहनते। और मैं आपको ऐसी बात बताऊं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं ना, आपको पता है जो लोग मोजे पहनते हैं ना, मोजे मोटे मोजे, ये ज्यादातर नजले का शिकार होते हैं। ये जो पैर है ना तलवा, इसको ठंडा रखना चाहिए, सर्दियों में भी तबीयत कहते हैं इसको ठंडा रखो, इसको गर्म ना करो, क्योंकि ठंड गर्मी को रिपेल करती है, ऊपर गर्मी भेजेगी, ये दिमाग और जिस्म लग रहा है नजला नहीं रहेगा। हमारे एक आलिम दोस्त है इंग्लैंड में, हर वक्त नजला जुकाम, टिश्यू पे टिश्यू। मैं कहा मौलाना ये जुराब उतारो, लेदर उतारो, अगले साल मिला कहा अल्लाह ने मेरा नजला ही खत्म कर दिया। और दूसरी चीज सर, ये जो सर नहीं ना ढंग से, सर आसमान से चीजें, आपने सुबह कभी घास पे चले मॉइस्चर उतरता है, मॉइस्चर। वैसे भी आजकल तो आदमी 20 साल में गंजा हो जाता है, पहले तो बाल मॉइस्चर उठते तो डायरेक्ट पेट में जाता है ना,
اس لیے جو میرے پیاروں لوگ ٹوپی نہیں پہنتے ان کی یادداشت چھٹی عمر میں ختم ہو جاتی ہے. ہمارے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، 90 سال کی عمر میں بھی مجھے نام سے پکارتے تھے. سال بعد ملتا تھا مجھے نام سے پکارتے تھے، مجھے بتاتے تھے میں کس گھر میں رہتا ہوں، میرے گھر کا نمبر کیا ہے. اتنی زبردست یادداشت. تو میرے پیاروں یہ داڑھی ٹوپی، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی تو پکڑی تھی، وہ فرعون تھا، داڑھی والا تھا، سب کچھ تھا. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے. قرآن نے جو زمین آسمان کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے بنایا، کہیں گے اللہ نے بنایا. مشرکین اللہ کے رسول کو، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میرے نبی یہ یہود آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ مانتے جانتے ہیں لیکن آپ سے ایمان نہیں لائیں. وہ نبی کو مانتے تھے ہماری طرح، ہم بھی نبی کو مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں. وہ بھی نبی آخر ان کو مانتے تھے کہ رسول اللہ تو آخر نبی ہے. عداوت کیا تھی کہ اسماعیل علیہ السلام سے کیوں آئے، یہ یعقوب علیہ السلام کی طرف سے کیوں نہیں آئے. اللہ کو وہ مانتے تھے. نیچے ہم نے بت بنائے، فیکٹری کا بت، یہ ڈاکٹر کا بت، یہ اسپتال کا بت، اور یہ نوکری کا بت، یہ فلاں بت، یہ بت ہے. وہ بھی مانتے تھے. اور فرمایا وہ قرآن کو بھی مانتے تھے، چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے. تو میرے پیاروں آج اللہ معاف کرے، میں نہیں کرا مجھ جیسے، لیکن اگر ہم تھوڑی دیر